السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن هذا النوع وطی الحائز فإن النهي عن قربانها باعتبار الأذى قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ نہیں کی پہلی قسم یعنی نہیں عن افعال الحسیہ، اس قسم کے حکم پر وارد ہونے والے اعتراض کو اور پھر اس کے جواب کو بیان فرمائیں گے۔ نہیں کی پہلی قسم کا حکم یہ تھا کہ وہ نہیں کہ جس کو ہم افعال حسیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اس کا حکم یہ تھا کہ وہ نہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے وصف کے اعتبار سے مشروع ہوتی ہے۔ اسی حکم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اعتراض کو ملاحظہ کریں کہ نہیں عن افعال الحسیہ کا حکم کیا ہے۔ نہیں عن افعال الحسیہ کا حکم یہ ہے کہ وہ نہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے وصف کے اعتبار سے مشروع ہوتی ہے۔ معترض حائضہ سے وطی کرنے کے تعلق سے اس مسئلے کو لے کر اعتراض یہ کرتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا نہیں عن افعال الحسیہ اپنی ذات کے اعتبار سے اور نہ ہی اپنے وصف کے اعتبار سے مشروع ہوتی ہے، یہ بات آپ کی درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے درست نہیں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں حائضہ سے وطی کرنا، وطی کیا یہ ایک فعل حسی ہے؟ فعل حسی ہونے کے باوجود اس پر جو نہیں وارد ہوئی، اللہ رب العزت کا فرمان یسألونک عن المحیض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ آپ سے حیض کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، قل هو اذن، تو آپ فرما دیجئے اس میں کیا بیماری ہے، تکلیف ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، اے لوگو تم عورتوں سے حالت حیض میں کیا رہو، دور رہو۔ ولا تقربوہن، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ تو اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العزت نے نہیں وارد فرمائی ہے ولا تقربوہن، تم ان کے قریب مت جاؤ، اس بات کو بتاتی ہے کہ حائضہ سے وطی کرنا یہ نہیں عن افعال حسیہ سے نہیں بلکہ نہیں عن تصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حائضہ سے وطی کرنا یہ وطی فی نفسی قبیح نہیں ہے، بلکہ حائضہ سے وطی کرنے میں جو قبح آیا ہے وہ غیر کی بنیاد پر یعنی کہ اذا تکلیف کی بنیاد پر آیا ہے۔ تو جہاں پر قبح منہی عن کی ذات میں نہ ہو بلکہ کسی دوسرے وصف کی بنیاد پر آیا ہو تو وہ منہی عن کس قبیل سے کہلاتی ہے؟ وہ منہی عن نہیں عن التصرفات شرعیہ کے قبیل سے کہلاتی ہے۔ لہذا جب حائضہ سے وطی کرنا یہ نہیں عن التصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہو گیا تو نہیں عن التصرفات شرعیہ کا حکم تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتی ہے۔ لہذا اس حکم کے پیش نظر حائضہ سے وطی کرنا یہ نفس وطی کے اعتبار سے کیا ہوگا، یہ مشروع ہوگا، اور اذا کی وجہ سے وصف کی وجہ سے کیا ہوگا، غیر مشروع ہوگا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں وطی کا یہ فعل حسی ہے
اور نہیں عن افعال الحسیہ کا حکم آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ جس طریقے سے وہ نہ اپنے وصف کے اعتبار سے مشروع ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی مشروع نہیں ہوتی ہے. حالانکہ یہاں پر حائضہ سے وطی کرنا یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ مشروع ہو گیا. اسی اعتراض کا جواب مصنف علیہ الرحمہ نے اس طرح بیان فرمایا کہ حائضہ سے وطی کرنے کا مسئلہ اس کا افعال حسیہ سے استثناء کر لیا گیا ہے کہ یہ مسئلہ اگرچہ افعال حسیہ کے قبیل سے ہے لیکن ہم نے اس مسئلے کو افعال حسیہ سے خارج کر لیا ہے. حائضہ سے وطی کرنا یہ بھی نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہے. جب حائضہ سے وطی کرنا یہ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہو گیا تو اس کا حکم ہی یہی تھا کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع. لہذا اب معترض کا اعتراض مندفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ معترض کا جو اعتراض تھا وہ اس وقت تھا جب کہ ہم وطی الحائض یعنی حائضہ سے وطی کرنے کو کس قبیلے سے مانے؟ نہیں عن افعال الحسیہ کے قبیل سے مانے. لیکن مصنف نے فرما دیا یہ نہیں عن افعال الحسیہ کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ یہ نہیں عن التصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہے. لہذا جب حائضہ سے وطی کرنا نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہو گیا تو اعتراض بھی خود بخود کیا ہو گیا؟ مندفع ہو گیا. اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ومن ھذا النوع، اور اسی نوع سے ہے یعنی کہ نہیں عن التصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہے وطی الحائض، حائضہ سے وطی کرنا. کیوں؟ فإن النہی، اس لیے کہ نہیں عن قربانہا، حائضہ کے قریب جانے سے وہ کس اعتبار سے ہے؟ باعتبار الاذى، وہ اذى یعنی بیماری کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن. دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حالت حیض کے تعلق سے جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت سے وطی کی جائے یا نہ کی جائے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ حالت حیض میں وطی کرنا یہ بیماری کو لاتا ہے. تو پتہ چلا کہ حالت حیض میں وطی سے جو منع کیا گیا ہے، وطی کرنے کی جو ممانعت ہے وہ نفس وطی کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ تکلیف کی بنیاد پر ہے. تو اب دیکھیے حائضہ سے وطی کرنے میں جو قب پیدا ہوا ہے وہ غیر کی وجہ سے یعنی اذى کی وجہ سے ہوا ہے. لہذا یہ مسئلہ کس قبیل سے ہو گیا؟ نہیں عن التصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہو گیا. جب نہیں عن التصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہو گیا تو اس کا حکم ہی یہی ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتی ہے. لہذا حائضہ سے وطی کرنا یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوگا. وَلِهَذَا قُلْنَا يَتَرَتَّبُ الْأَحْكَامُ عَلَى هَذَا الْوَطِيِّ فَيَثْبُتُ بِهِ إِحْسَانُ الْوَطِيِّ. یہاں سے اب مصنف علیہ الرحمہ چند مسائل کی تخریج فرماتے ہیں کہ جب حائضہ سے وطی کرنا یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے تو فرماتے ہیں اب حائضہ کی اس وطی پر احکام کیا ہوں گے؟ مرتب ہوں گے. تو اب اگر کسی انسان نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں وطی کر دی تو اس وطی کی بنیاد پر اس کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا، وطی کرنے والے کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ شادی شدہ انسان کی زنا کی جو سزا ہے وہ کوڑے مارنا نہیں ہے بلکہ سنسار کرنا ہے، اور غیر شادی شدہ مرد کی زنا کی سزا کیا ہے؟ کوڑے مارنا ہے. اب انسان کی شادی ہوئی، اس نے اپنی بیوی سے وطی کی، پہلی مرتبہ اس نے وطی کی لیکن بیوی اس کی کہتی حالت حیض میں تھی. تو حالت حیض میں چونکہ وطی کرنا یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، لہذا حالت حیض میں جو مرد نے اپنی بیوی سے وطی کی ہے اس وطی کی بنیاد پر وہ کیا ہو جائے گا؟ محسن ہو جائے گا. یعنی کہ اب وہ غیر شادی شدہ سے نکل کر شادی شدہ کی صف میں داخل ہو جائے گا. لہذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے اپنی بیوی سے حالت حیض میں وطی کرنے کے بعد کسی اور عورت سے کیا کرتا ہے؟ وہ زنا کرتا ہے. تو اب اس زنا کی صورت میں اس پر جو زنا کی حد قائم کی جائے گی وہ کوڑوں کی نہیں کی جائے گی بلکہ سنگساری کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ حالت حیض میں جو وطی کی گئی
اس نے اپنی بیوی سے جو حالت حیض میں وطی کی، اگرچہ یہ حرام تھی لیکن یہ حرام وصف کے اعتبار سے تھی اور اپنی ذات کے اعتبار سے کیا تھی؟ مشروع تھی، اور جو چیز اپنے ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتی ہے اس پر کیا ہوتے ہیں؟ احکام بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ کہ جب مرد نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں وطی کر لی، لہذا اب وہ عورت شوہر اول کے لیے بھی کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں حلالے میں عورت کے لیے کہ جس عورت کا نکاح اس محلل کے ساتھ کرایا گیا، حلالہ کرنے والے کے ساتھ کرایا گیا، تو یہ حلالہ تام اس وقت ہوگا جبکہ محلل اپنی منکوحہ سے وطی کر لے، جمع کر لے۔ تو اب محلل صاحب نے جس عورت سے وطی کی تو وہ عورت کہتی حالت حیض میں تھی، تو اب اس حالت حیض میں جو وطی کی گئی، اس وطی پر احکام مرتب ہوں گے یا نہیں؟ تو مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ ہاں، حالت حیض میں جو اس نے وطی کی منکوحہ سے، اس پر احکام مرتب ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالت حیض میں وطی کرنا یہ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کا قبیل سے ٹھہرا، نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کا قبیل سے ہونے کی بنیاد پر یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے۔ جب ذات کے اعتبار سے مشروع ہے تو اب محلل کا اپنی منکوحہ سے حالت حیض میں وطی کرنا یہ کافی ہوگا اس کے لیے؟ شوہر اول کے لیے اس بیوی کے حلال ہونے کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں مہر کا حکم، عدت کا حکم اور نفقے کا حکم اسی وطی کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ ثابت ہو جائے گا۔ کہ آپ جانتے ہیں جب تک مرد اپنی بیوی سے وطی نہ کرے اس وقت تک اس مرد پر مہر کامل واجب نہیں ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ وطی کر لیتا ہے تو مہر کامل واجب ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو بیوی کہتی حالت حیض میں تھی، تو اس نے اسی حالت میں اپنی بیوی سے کیا کر لی؟ وطی کر لی۔ تو آپ جانتے ہیں وطی کی بنیاد پر مہر کامل ہو جاتا ہے۔ لہذا حالت حیض میں جو شوہر نے اپنی بیوی سے وطی کی، اس وطی پر اب حکم شریعت کا یہ مرتب ہوگا کہ اب مرد پر اپنی بیوی کا مہر کامل واجب ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ وطی کرنے کے بعد اگر کوئی مرد اپنی عورت کو طلاق دے تو طلاق دینے کی بنیاد پر اس پر عدت کیا ہوتی؟ لازم ہوتی ہے، اور بغیر وطی کے اگر اس نے طلاق دے دی تو ایسی صورت میں عدت لازم نہیں ہوتی ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی سے وطی تو کی لیکن حالت حیض میں، تو کہ حالت حیض میں وطی کرنے کا اعتبار ہوگا؟ تو مصنف فرماتے ہیں ہاں، حالت حیض میں وطی کرنے کا اعتبار ہوگا کیونکہ یہ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہے۔ لہذا حالت حیض میں جب شوہر نے اپنی بیوی سے وطی کی، اس کے بعد طلاق دے دی، تو اب طلاق دینے کی صورت میں عورت پر عدت کرنا لازم ہوگا۔ اسی طریقے سے نفقہ بھی شوہر پر کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا، اس لیے کہ وطی کے ذریعے سے نفقہ واجب ہو جاتا ہے، اور اس وطی کا جو حالت حیض میں کی گئی ہے شریعت میں اعتبار ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں، حالت حیض میں وطی کرنے کے بعد جب وہ عورت کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی۔ اب پاک ہونے کے بعد اب اس عورت نے اپنے شوہر کو وطی پر قدرت دینے سے کیا کر دیا؟ روک دیا۔ اس نے اپنے مہر کا مطالبہ کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی اپنے مہر کو طلب کرنے کی وجہ سے یہ حق رکھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنا جسم چھونے نہ دے۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ شوہر نے بیوی کو چھوا نہ ہو۔ اگر شوہر ایک مرتبہ بیوی کو چھو چکا ہے تو اب وہ دوسری مرتبہ میں اپنا یہ حق کھو چکی ہوتی ہے۔ لہذا شوہر نے حالت حیض میں اپنی بیوی سے وطی کر لی تھی، اب پاک ہونے کے بعد وہ عورت اپنے مہر کی وجہ سے شوہر کو وطی پر قدرت دینے سے روک رہی ہے، تو اب چونکہ حالت حیض میں وطی کا کیا اعتبار ہے تو اس کا وہ اپنا حق پہلے ہی وطی میں کھو چکی ہے، کیونکہ شوہر نے اس کو پہلے چھو لیا ہے۔ جب شوہر نے پہلے چھو لیا اب وہ دوبارہ اب وطی پر قدرت دینے سے نہیں روک سکتی، اسی لیے اب وطی پر قدرت دینے سے روکنا یہ عورت کا کیا کہلائے گا؟ یہ عورت کی جانب سے نافرمانی کہلائے گی صاحبین کے نزدیک۔ نافرمانی کے بنیاد پر اب مرد پر اس کا نہ ہی تو نفقہ واجب ہوگا، نفقہ واجب نہیں ہوگا،
مرد پر اس کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ چند مسائل متفرع ہوتے ہیں حالت حیض میں کی جانے والی وطی پر۔ فرماتے ہیں اسی بنیاد پر ہم نے کہا یترتب الاحکام علی هذا الوطی، اس وطی پر احکام مرتب ہوں گے، فیثبت به احسان الواتی، تو اسی وطی کے ذریعے جو حالت حیض میں کی گئی واتی کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا، وتحل المرأة للزوج الاول، اور اسی وطی کے ذریعے عورت شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے گی، ویثبت به حکم المہر والعدت والنفقۃ، اور اسی وطی کے ذریعے مہر کا حکم، عدت کا حکم، نفقے کا حکم یہ بھی ثابت ہو جائے گا، ولو امتنعت عن التبکین لاجل الصداق، اور اگر عورت نے حالت حیض میں وطی ہونے کے بعد اب قدرت دینے سے اپنے آپ کو روکا، لاجل الصداق، مہر کی بنیاد پر، تو کانت ناشزۃ عندہما، تو اب یہ عورت صاحبین کے نزدیک نافرمان کہلائے گی، فلا تستحق النفقۃ، لہذا ایسی صورت میں وہ نفقے کی مستحق نہیں ہوگی۔ وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام كطلاق الحائض والوضوء بالمیاه المغصوبة والاصطياد بقوس مغصوبة والذبح بالسكين مغصوبة والصلاة في الأرض المغصوبة والبيع في وقت النداء، فإنه يترتب الحكم على هذه التصرفات مع اشتمالها على الحرمة۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اعتراض اور اس کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ ابھی آپ نے ما قبل میں یہ ملاحظہ کیا کہ حالت حیض میں جو وطی کی گئی تو اس وطی پر احکام شرع مرتب ہوں گے، احکام شرع مرتب ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا مشروع ہے اور وصف کے اعتبار سے کیا غیر مشروع ہے۔ تو جو حالت حیض میں وطی کی گئی اس پر جو احکام مرتب ہو رہے ہیں، اس احکام کے مرتب ہونے پر معترض کو اعتراض ہے۔ معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ جب حالت حیض میں وطی کرنا حرام ہے، وطی کرنا حرام ہے، تو فعل حرام کی صورت میں شریعت کے احکام کیسے مرتب ہو سکتے ہیں؟ یعنی فعل حرام پر شریعت کے احکام کیوں کر مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ احکام شرع یہ ایک نعمت ہے، برکت ہے، برخلاف فعل حرام کے کہ فعل حرام یہ معصیت ہے، گناہ ہے۔ تو ایک گناہ پر نعمت کا ترتب کیوں کر ہو سکتا ہے؟ لہذا جب حالت حیض میں وطی کرنا حرام ہے تو اس حرام وطی پر احکام شرع کا ترتب نہیں ہونا چاہیے، یہ معترض کا دعویٰ ہے کہ حالت حیض میں جب وطی کرنا حرام ہے تو اس حرام وطی پر احکام شرع کا ترتب نہیں ہوگا۔ اسی اعتراض کا جواب مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں سے دیا، وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام، کہ کسی فعل کا حرام ہونا یہ اس پر احکام کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ کسی فعل کا حرام ہونا یہ اس فعل پر احکام کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ کہ آپ نہیں دیکھتے کہ حالت حیض میں طلاق دینا شریعت کی جانب سے ممنوع ہے، حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا یہ حرام ہے، لیکن حالت حیض میں کسی نے طلاق دے دی تو وہ طلاق کیا ہو جاتی ہے؟ واقع ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر حالت حیض میں طلاق دینا حرام تھا، لیکن جب کسی انسان نے طلاق دے دی تو اس فعل حرام پر احکام کا ترتب ہوا یا نہیں ہوا؟ یعنی کہ احکام کا ترتب یہ ہوگا کہ حالت حیض میں طلاق دینے کے بعد وہ عورت کیا کرے گی؟ عدت گزارے گی۔ اسی طریقے سے مغصوبہ پانی سے وضو کرنا یہ کیا حرام ہے، لیکن اس وضو سے اگر اس نے نماز ادا کر لی تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ نماز ادا ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے وضو کرنا یہ اگرچہ مغصوبہ پانی سے حرام تھا، لیکن شریعت کے احکام کا ترتب ہوا۔ وہ ترتب کیا ہے کہ اس وضو سے نماز ادا کی جا سکتی ہے، قرآن کو چھوا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مغصوبہ تیر کے ذریعے شکار کرنا یہ بھی حرام ہے، لیکن اگر کسی نے شکار کر لیا
پھر اس کو ذبح شرعی کے طریقے پر ذبح کر لیا تو اب وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا، مردار نہیں کہلائے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر حرام چیز پر شریعت کے حکم کا ترتب ہوا۔ اسی طریقے سے مغصوبہ چھری سے کسی جانور کو ذبح کرنا حرام ہے، لیکن ذبح شرعی کے طریقے پر ذبح کیا تو اس جانور کا ذبیحہ، اس جانور کا گوشت کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مغصوب زمین میں نماز پڑھنا یہ بھی کیا حرام ہے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو وہ نماز اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اذان کے وقت، جمعے کے دن، جمعے کی اذان کے وقت بیع وغیرہ کرنا کیا حرام ہے، لیکن اگر کسی انسان نے اذان کے وقت جمعے کے دن بیع وغیرہ کر لی تو اس فعل حرام کے باوجود شریعت کا یہ حکم کا ترتب ہوگا، یعنی کہ وہ چیز بائع کی ملکیت سے نکل جائے گی، مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی۔ تو دیکھیے ان تمام مثالوں میں اگرچہ فعل کیا حرام ہے، لیکن فعل کے حرام ہونے کے باوجود شریعت کے احکام کا ترتب ہو رہا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے حالت حیض میں وطی کرنا اگرچہ کیا حرام ہے، لیکن حرام ہونے کے باوجود شریعت کے احکام کا اس پر ترتب ہوگا۔ فرماتے ہیں وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام، فعل کا حرام ہونا یہ احکام کے ترتب کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ حائضہ کو طلاق دینا، والوضوء بالمیاہ المغصوبہ، اور ماء مغصوبہ سے وضو کرنا، والاصطیاد بقوس مغصوبۃ، اور غصب شدہ تیر کے ذریعے شکار کرنا، والذبح بسکین مغصوبۃ، اور غصب شدہ چھری کے ذریعے ذبح کرنا، والصلاۃ فی الارض المغصوبۃ، اور ارض مغصوبہ یعنی کہ مغصوبہ زمین میں نماز ادا کرنا، والبیع فی وقت النداء، اذان کے وقت جمعے کے دن بیع کرنا۔ یہ فعل اگرچہ کیا حرام ہیں، فإنہ یترتب الحکم، لیکن پھر بھی ان پر حکم کا ترتب ہوتا ہے، علی ہذہ التصرفات، ان تصرفات پر، ما اشتمالی علی الحرمت، باوجود اس کے تمام تصرفات کیا ہیں؟ حرمت پر مشتمل ہیں، حرمت پر مشتمل ہیں۔ یہ بات آپ کی مکمل ہوئی۔ فرماتے ہیں وباعتبار ھذا الاصل، اسی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے، کیا اصل؟ کہ کسی فعل کا حرام ہونا یہ احکام کے ترتب کے منافی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ فاسق کی گواہی کبھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر نہیں وارد کی گئی فاسق کی گواہی پر، فاسق کی گواہی پر۔ تو اگر فاسق کی موجودگی میں نکاح کا انعقاد کیا گیا تو نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ فاسق کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس تعلق سے یہ بیان فرمایا گیا کہ ہاں فاسق کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ کیوں منعقد ہو جائے گا؟ اس لیے منعقد ہو جائے گا کہ فاسق کے تعلق سے یہ فرمایا گیا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ ان کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہ کیا جائے۔ تو گواہی قبول نہ ہونے کی اہلیت اسی وقت ہوگی جب کہ ہم فاسق کو گواہی کا اہل مانیں۔ جب فاسق کے اندر گواہی کی اہلیت ہوگی اس کے بعد دوسرا درجہ آئے گا کہ اب اس کی گواہی کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو اس بات سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ فاسق کے اندر گواہی کی اہلیت ہے۔ تو جب فاسق کے اندر گواہ بننے کی اہلیت ہے تو ان کی موجودگی میں نکاح بھی کیا ہو جائے گا؟ منعقد ہو جائے گا۔ ہاں ان کے اندر گواہی کی ادائیگی کی اہلیت نہیں ہے، گواہی کی ادائیگی کی اہلیت نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیے اگرچہ فاسق کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے لیکن پھر بھی فاسق کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جا رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ آنے والا مسئلہ یہ بھی ما قبل ہی سے شامل ہے۔ فرماتے ہیں وباعتبار ھذا الاصل، اسی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے کہا اللہ رب العزت کے فرمان وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا میں ان الفاسق من اہل شہادتی، بے شک فاسق کیا ہے؟ اہل شہادت سے ہے۔ فَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ الْفُسَّاقِ، تو نکاح منعقد ہو جائے گا فاسقوں کی گواہی سے،
لأن النهي عن قبول الشہادت بدون شہادت محال، اس لیے کہ شہادت کو قبول کرنے سے روکنا یہ بغیر شہادت کے محال ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ، جزی نیز جو ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ ان کے اندر گواہی کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ ادائیگی گواہی میں فساد کی وجہ سے ان کی شہادت کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، لا لعدم شہادت اصلا، نہ کہ اس لیے کہ ان کے اندر شہادت کی بالکل صلاحیت نہیں ہے۔ وعلی ھذا لا یجب علیہم اللعان، اسی بنیاد پر ان پر لعان واجب نہیں ہوگا، یعنی کہ فاسق کے اندر گواہ بننے کی تو صلاحیت ہے لیکن گواہی دینے کی صلاحیت نہیں، اسی بات کے پیش نظر ان لوگوں پر لعان بھی واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعان شریعت مطہرہ میں یہ ادائیگی شہادت ہے، اور ادائیگی شہادت فسق کے ساتھ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو لعان کا پورا مسئلہ کیا ہے؟ لعان کا پورا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا وغیرہ کی تہمت لگائے، اپنی بیوی کو صحیح نہیں سمجھتا ہو، اپنے بچوں کو اپنا نہیں سمجھتا ہو، غیر کا سمجھتا ہو، تب ایسی صورت میں مرد کو اولاً 4 قسمیں کھانا ہوتی ہیں، اور پھر 5ویں قسم وہ لعنت کی کھاتا ہے کہ اگر میں اس معاملے میں جھوٹا ہوں تو اللہ رب العزت کی لعنت ہو۔ اسی طریقے سے پھر 4 قسمیں عورت کھاتی ہے کہ مرد مجھ پر جو اس نے تہمت لگائی ہے اس میں وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ 5ویں قسم وہ یہ کھاتی ہے کہ اگر وہ اس میں سچا ہو تو اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو۔ تو یہ لعان کہلاتا ہے۔ تو لعان کیا ہے؟ ادائیگی شہادت ہے، ادائیگی گواہی ہے، اور فاسق کے اندر گواہی دینے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اس فاسق پر لعان بھی واجب نہیں ہوگا۔ وَعَلَى هَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ اللِّعَانُ، اسی بنیاد پر فاسق پر لعان واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّ ذَلِكَ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ، اس لیے کہ لعان یہ گواہی کو ادا کرنا ہے، ولا ادا مع الفسق، اور فسق کے ساتھ کوئی ادا نہیں ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔